اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جوانی کے دشمن اور ان سے بچنے کے متعلق ہدایات۔ آوارہ لڑکوں یا غنڈوں یا بدماشوں کی صحبت بھی نوجوانوں کی چال چلن کو بگاڑ دیتی ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بازاری یا آوارہ لڑکیوں عورتوں کے دام میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ فحش ناول، ننگی تصاویر اور مہذب الاخلاق کتاب کا مطالعہ نوجوانوں پر برا اثر ڈالتا ہے۔ ایسی واہیات کتاب کا پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نشیلی اشیاء، شراب، افیم، بھنگ، چرس، گانجا وغیرہ نشیلی چیزیں جوانی کی دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ تمباکو اور سگریٹ کے تپنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں جوانی کا ستیہ ناش کر لینا اسے مشت زنی بھی کہتے ہیں۔ یہ نہایت نقصان دہ فعل ہے۔ نسیں اور پٹھے کمزور ہو کر عضو تناسل اپنی اصلی معیار پر نہیں رہتا۔ اس عادت بد کے نقصانات حد سے زیادہ اور دور رس ہیں۔ اگر اس عادت کو نہ چھوڑا جائے تو مرد جوہر مردانہ سے محروم ہو کر مباشرت کے لائق ہی نہیں رہتا۔ شادی ہو جانے پر بھی بیوی کو خوش اور مطمئن نہیں رکھ سکتا، شرمندہ ہو کر بری طرح ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ اس پیلے بد کے شکار مایوس ہو کر خودکشی کر لیا کرتے ہیں۔ اخبارات آئے دن چکنے چپڑے اشتہارات، مثلاً بارات کی تیاری اور دلہا غائب، اس کے پڑھنے سے لاکھوں کا بھلا ہوگا وغیرہ وغیرہ، اسی مرض کے مریضوں کے لیے رکے رہتے ہیں۔ مریضوں کو فائدہ پہنچنے یا نہ پہنچنے اشتہار ہندوں کی چاندی ضرور ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، یہ عادت پراہیت نوجوانوں یہ یاد رکھو کہ یہ عادت انتہائی نقصان دہ اور ضرر رساں ہے۔ جریان، احتلام سستی، نامردی اور دماغی امراض اس عادت کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بھول کر بھی اپنے ہاتھوں سے جوانی کا ستیہ ناش نہ کرنا چاہیے۔ سنا جاتا ہے کہ بعض مستورات بھی کئی طریقوں سے اس عادت بد کا شکار ہوتی ہیں، اور ناسمجھ لڑکیاں چپٹی کھیل کے ذریعے باہمی فیل کر کے اپنی قسمت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ جلد کے شکار مردوں کی طرح اس بری عادت والی مستورات بھی طرح طرح کی زنانہ عادات میں جلد کے شکار مردوں کی طرح اس بری عادت والی مستورات بھی طرح طرح کی زنانہ عادات میں جلد کے شکار مردوں کی طرح اس بری عادت والی مستورات بھی طرح طرح کی زنانہ عادات میں مبتلا ہو کر خطرناک امراض کا منہ دیکھتی ہیں اور قبل از وقت ہی عدم آباد کا ٹکٹ حاصل کر لیتی ہیں۔ مردوں کی طرح مستورات کو بھی اپنی جوانی اور حسن کی قائمی کے لیے ایسے فعل کرنا تو درکنار، بھول کر بھی ایسی حرکات کا نام نہیں لینا چاہیے۔ خلاف وضع فطری فعل کو اغلام یا عام الفاظ میں لونڈے بازی کرنا کہتے ہیں۔ یہ فعل بھی جلد جیسا قبیح اور نقصان دہ ہے۔ سوسائٹی اور سرکاری قانون کے مطابق اس فعل کا کرنا سخت جرم ہے۔ جو لوگ عوام اور سرکار کی نظر سے بچ کر، یا دوسرے الفاظ میں قدرت، پبلک اور گورنمنٹ عالیہ کے نظریہ اور قانون کے خلاف چوری چھپے ایسے فعل کرتے ہیں، وہ نہ صرف آخر کو ذلیل و خوار ہوتے ہیں بلکہ بہت بری طرح بیماری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ جلد کے مریضوں کی طرح اس عادت کے شکار بھی بالآخرت سستی، نامردی کا منہ دیکھتے ہیں اور جوہر مردانہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مردوں یا نوجوانوں کو بھول کر بھی ایسے فعل کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔